الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دو باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے قربانی کرنے کے لیے جانور خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے وہ جانور گم ہو گیا، اس جانور کے گم ہونے کے بعد اس نے دوسرا جانور قربانی کرنے کے لیے خریدا، پھر قربانی کرنے سے پہلے جو جانور گم ہو گیا تھا وہ جانور بھی مل گیا، تو اس صورت میں ان دو جانوروں کا کیا کرے؟ تو اس میں تفصیل ہے کہ اگر قربانی کرنے والا مالدار ہے تو مالدار شخص پر ان دو جانوروں میں سے کسی ایک کی قربانی کرنا ضروری ہے، دوسرے کی نہیں۔ لیکن اگر قربانی کرنے والا شخص غریب ہے، مالدار نہیں، تو اس غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہے۔ اب یہ فرق کیوں ہے؟ غریب پر دونوں کی قربانی کرنا ضروری ہے اور مالدار پر ایک کی۔ وہ فرق یہ ہے کہ غریب پر سرے سے قربانی کرنا واجب نہیں تھی، لیکن جب اس نے جانور کو خریدا قربانی کرنے کے لیے تو اب اس پر اس جانور کی قربانی کرنا واجب ہو گئی۔ جب جانور گم ہوا تو اس کے بعد اس پر دوبارہ جانور خریدنا اس پر ضروری نہیں تھا، اس کے لیے ضروری نہیں تھا، لیکن جب اس نے دوبارہ جانور قربانی کی نیت سے خریدا تو اب اس کی قربانی بھی اس پر لازم ہو گئی۔ بعد میں جب وہ پہلا والا جانور بھی مل گیا تو اس صورت میں ان دونوں جانوروں کی قربانی اس پر لازم ہو گئی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آدمی پر نفل نماز واجب نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی نے نفل نماز شروع کر دی اور شروع کرنے کے بعد اس نے نفل نماز کو توڑ دیا تو اس پر وہ نفل نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ پہلے اس پر نفل نماز ضروری نہیں تھی، لیکن شروع کرنے کے بعد اس پر وہ لازم ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ غریب پر قربانی کرنا واجب نہیں تھی، لیکن جب اس نے جانور خریدا قربانی کرنے کی نیت سے تو اب اس پر اس جانور کی قربانی کرنا لازم ہو گئی ہے۔ پھر جب اس نے دوسرا جانور خریدا تو یہاں پر دونوں جانوروں کے اندر قربانی کی نیت سے خریدنے کی شرط دونوں جانوروں میں پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے غریب پر دونوں جانور کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ مالدار پر ایک شخص ایک جانور کی قربانی کرنا اس لیے ہے کہ چونکہ وہ صاحب نصاب ہے، اس پر ایک ہی جانور کی قربانی تھی، تو جب دوسرا جانور مل گیا تو اس صورت میں اس پر اسی ایک جانور کی قربانی کرنا لازم ہوگی، چاہے ان دونوں میں سے پہلے جانور کی قربانی کرے یا دوسرے کی۔ البتہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جس جانور کو قربان کیا جا رہا ہے تو اس کی اور پہلے کی قیمت میں کچھ فرق ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر جس جانور کو اس نے پہلا خریدا تھا اس کی قیمت تھی 1,00,000 روپے، اور اس کے گم ہونے کے بعد اس نے دوسرا جانور خریدا، اس کی قیمت ہے 80,000 روپے۔ تو اگر وہ مالدار شخص اس دوسرے جانور کو قربانی کے طور پر ذبح کرے گا تو جو 20,000 روپے کا فرق آیا ہوا ہے تو اس 20,000 روپے وہ جو مالدار شخص ہے اس کو وہ دینے پڑیں گے، اس کو نہ صدقہ کرنے پڑیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک جانور میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ تو بکری کے علاوہ جو گائیں ہیں، بھینس یا اونٹ وغیرہ ہے تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے
کہ اگر کسی شخص نے قربانی کرنے کے لیے گائیں خریدی اور خریدنے کے وقت اس کی یہ نیت تھی کہ اگر چند اور افراد بھی مجھے ملے تو میں ان کو اپنے ساتھ ملا لوں گا، شامل کر لوں گا، پھر بعد میں اسے چند افراد مل گئے تو مل کر اگر وہ قربانی کر لے تو یہ قربانی کرنا درست ہے۔ اور اگر خریدتے وقت اس نے کوئی نیت نہیں کی تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے خریدنے کا ارادہ کر لیا تھا، بعد میں اس نے کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کر دیا تو بہتر تو یہ نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اور لوگوں کو شامل کر دیا تو اس صورت میں اگر وہ شخص جس نے لوگوں کو شامل کیا ہے وہ مالدار ہے تو اس صورت میں تو یہ قربانی درست ہو جائے گی، لیکن اگر وہ غریب ہے تو پھر درست نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ غریب کے اوپر لازم ہی نہیں تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے۔ اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر گائے، بھینس اور اونٹ میں اگر 7 آدمی ہو اور وہ 7 آدمی قربانی کر لے تو ان کی قربانی درست ہو جائے گی، وہ 7 آدمی آپس میں مل کر قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اس ایک بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ان 7 آدمیوں کے حصے بالکل برابر ہو، کوئی کمی وغیرہ نہ ہو، کیونکہ اگر کچھ کمی وغیرہ ہوگی تو وہ سود ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ تمام گناہگار ہوں گے۔ البتہ اگر اس طرح کر لیا جائے کہ ان حصوں کے اندر پائے وغیرہ، کال، یہ چیزیں شامل کر دی جائے اور جن حصوں میں پائے اور کال وغیرہ ہے وہاں پر اگر گوشت کم ہو تو پھر تو یہ درست ہو جائے گا، لیکن اگر جس حصے کے اندر پائے اور کال وغیرہ بھی ہے اور وہاں پر اس حصے میں گوشت بھی زیادہ ہے تو یہ بھی چونکہ زیادتی ہو گئی ہے، ایک کا حصہ زیادہ ہو گیا ہے تو یہ بھی سود ہے اور گناہ ہوگا۔ تو یہ اس بات کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ تمام کے حصے بالکل برابر ہو۔ تیسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر گائے میں 7 سے کم آدمی ہو، مثال کے طور پر 5 آدمی مل جائے یا 6 آدمی مل جائے تو اس میں بھی ان میں برابری کرنا بالکل ضروری ہے، اگر کسی ایک کا بھی حصہ کم ہوگا تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی جانور کے اندر 8 آدمی شامل ہو جائے تو یہ قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔